اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھیے، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ کھانا سامنے رکھ کر بھی نہ کھانے والی، کتابیں سامنے رکھ کر بھی نہ پڑھنے والی، اور نیند آتے ہوئے بھی نہ سونے والی بیماری کون سی ہے؟ یہی جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ مشورہ بہت سستا ہوتا ہے، ایک سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد مہنگی، 10 سے مانگو گے تو کوئی ایک دیتا ہے۔ تمہارا کیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نامہ اعمال کو گناہوں سے فل کر دیتا ہے۔ اگر آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر احمق شہسوار کہلائے گا۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گڑ ہیں۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے، عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ انسان کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ نمبر 2، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے، جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاؤ گے۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، سب کی مشکلات ختم فرما۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔
میں نے زندگی سے پوچھا کہ تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ حسن کی مثال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی حسن نہیں۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ سوال کر لینا بدگمانی ہونے سے بہتر ہے۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ ہی کا ہو۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی کا ہر راستہ نماز سے ہو کر ہی گزرتا ہے، کیونکہ بنا نماز حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ روز محشر آپ سے صرف نماز اور روزے کا ہی پوچھا جائے گا تو شاید آپ غلط ہیں۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، بس فرق رنگوں کا ہوتا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی۔ جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا، حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، ان کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے جو ٹھوکر لگنے سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ بارش رک جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے، ایسے ہی مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں وہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں جبکہ وہ ہمیں کھو رہے ہوتے ہیں۔ شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں، ورنہ یہ کیڑا لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے۔
دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو غلطی کسی کی بھی ہو، ہارتے دونوں ہیں۔